إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بیٹا آپ آرام سے بیٹھ جائے، ذرا ادھر آ جاؤ، شاباش، آرام سے بیٹھے. میں کسی بھائی سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں. آواز نہیں آئی، ذرا زور سے کہیں. چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ انہیں سماعت فرمائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے اور آپ سب کو فائدہ ہوگا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ہر دین، ہر مذہب کی ایک شناخت اور ایک پہچان ہوتی ہے. اپنے شعائر سے، اپنی علامات سے وہ دین اور مذہب پہچان لیا جاتا ہے. یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، جو اللہ کا سچا دین ہے، اللہ کے ہر پیغمبر کا، ہر رسول کا دین ہے، اس دین اسلام کی پہچان وہ حسن اخلاق ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے عظیم پہلو، سب سے مقدس پہلو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا نہیں کہا اور آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا.
جس کا یہ زور چلتا تھا کہ آپ کو گالی دے وہ گالی دیتا تھا، جس کا بس چلتا تھا کہ آپ کو پتھر مارے اس نے پتھر برسائے، جس آدمی کا دل چاہتا نعوذ باللہ آپ کو شاعر، کاہن، مجنون، استغفر اللہ، پاگل کہہ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری کی ساری سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی انسان کو اس کی بری بات کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی اجازت ہے، انسان بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے کہ بدلہ اور انتقام اور قصاص لینے میں معاشرے کی زندگی ہے اور اس کی بقا ہے، لیکن ایک عزیمت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت کو اختیار کیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی انسان سے کبھی انتقام نہیں لیا۔ معروف بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا 10 سال ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، یا ایک دو جمعے کی بات نہیں، ایک دو ماہ کی بات نہیں، 10 سال زندگی کا ایک عرصہ ہوتا ہے۔ صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے ایک ایک لمحے کو ترسا کرتے تھے، جو پاس تھے وہ تو اپنا ذوق اور شوق پورا کر لیتے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی، اور بیان کرتے ہیں 10 سال کے اس عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی اف تک کا لفظ نہیں بولا۔ اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا جو کرنا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہ فرمایا لما صنعت، یہ کام تو نے کیوں کیا ہے؟ اور اگر جو کام کرنے والا ہوتا میرے ذمے ہوتا اور میں نے کیا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہ فرمایا اللہ صنعتا، کہ انس یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ اخلاق پیش کیا ہے، کردار پیش کیا ہے، اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کی کئی ایک کتابوں میں یہ واقعہ مروی معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک اعرابی وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے، اللہ سے رحمت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہم دونوں کے علاوہ کسی اور تیسرے پر اپنی رحمت نازل نہ فرما۔ عربی تھا، بدوی آدمی تھا، بدو تھا، علم جانتا نہیں تھا، کردار جانتا نہیں تھا، تہذیب جانتا نہیں تھا، مجلس میں آ گیا ہے، ایسی مجلس میں جو سب سے عظیم ترین مجلس، جہاں صرف انسان نہیں اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ بھی ہوتے تھے۔ دعا کیا کر رہا؟
کہ اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف رحمت فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر اپنی رحمت نازل نہ فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تہجرت واسعا، اور تو نے ایک وسیع چیز کو بند کر کے رکھ دیا۔ وہ اللہ کی رحمت کوئی معمولی چیز ہے کہ وہ تقسیم کرے تو ختم ہو جائے گی۔ یہ اس انداز میں دعا کر مطلب محسوس ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھا اور حدیث میں مذکور ہے کہ اس نے نا مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دی۔ مسجد میں، مسجد بھی عام مسجد نہیں ہے، نوشہرہ سنسی کی مسجد نہیں، کسی ضلع کی مرکزی مسجد نہیں، بادشاہی مسجد یا فیصل مسجد نہیں ہے، ان سے بھی عظیم، بلکہ دنیا کائنات کی عظیم ترین مسجد کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اس مسجد میں ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو 1000 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب نصیب فرماتا ہے۔ عظیم ترین مسجد، پیشاب کر دی۔ ہمارے ہاں کوئی مسجد میں کرے تو ہم کیا کریں گے؟ مار مار کے اس کا بڑا پیشاب بھی نکال دیں گے۔ بچوں کو نہیں برداشت کرتے۔ بزرگوں کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں برکت نصیب فرمائے۔ بچوں سے محبت، بھرپور محبت، پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں، کس لیے؟ اسے روک دیں، اسے ڈانٹیں، اسے جھڑکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشاب والی جگہ کے اوپر بہا کر مسجد کو پاک اور صاف فرما دی۔ یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا کردار ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جہادی مہم پہ نکلے ہیں۔ یمامہ کا سردار سمامہ بن اسال اسے زندہ گرفتار کرتے ہیں، مسجد نبوی میں لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر بہت بڑا شکار ہاتھ لگا ہے، زندہ گرفتار کیا ہے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں اور سمامہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو تم؟ کہتا خیر ہے، ان تقتلنی تقتل ذا دمن وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں قتل کا بدلہ قتل سے لوں گا۔ میری قوم ہے، میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے۔ ادھر صحابہ بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار آپ کے فداکار موجود ہیں، اس کا منہ بند کر سکتے ہیں اور اس کو مار سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کڑوی باتوں کو، اس کے سخت لہجے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے نکلنے والے زہر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اسے خاموش ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے، صحابہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مجلس کو اختیار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ انہیں ماحول دکھا رہے ہیں، حتیٰ کہ سارا دن گزر جاتا ہے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟
کہتا خیر ہے، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر. لہجے میں سختی ہے، سخت انداز ہے، آنکھوں میں غصہ ہے، پیشانی پر بل ڈالے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی سے بات کرتا ہے. اگر قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا. آپ نے کوئی بات نہیں کی، خاموش ہے. اسے کھانا بھی مل رہا، اسے پینا بھی مل رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ صحابہ کو دیکھ رہا ہے. تیسرا دن آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، وہی سوال وہی جواب. آپ نے اخلاق اور اپنا کردار پیش کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ثمامہ کو کھول دو. ایک اس کا کردار ہے، ایک ہمارا کردار. میں تو یہ کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسیاں تو کھول دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو گرفتار کر چکے تھے. فرمایا کھول دو اس. سوچتا ہے یہ کیا ہوا میرے سے. تھوڑا دور گیا، پھر زیادہ آگے جا نہیں سکے. ایک باغ میں ایک چشمے پہ غسل کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، قریب آتا ہے، آپ سے گفتگو کرتا ہے. صحیح بخاری میں مذکور ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کل میری کیفیت یہ تھی، دنیا کائنات کے جتنے بھی خطے ہیں، جتنی بھی زمینیں ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، تمام شہروں میں سے سب سے بہترین شہر آپ کا شہر تھا. لیکن آج میری کیفیت یہ ہے کہ ساری کائنات کے شہروں میں سے سب سے عظیم شہر آپ کا شہر ہے. کل میری کیفیت یہ تھی کہ ساری کائنات کے ادیان میں سے سب سے بہترین دین آپ کا دین تھا، لیکن آج میری کیفیت یہ ہے کہ ساری کائنات کے ادیان میں سے سب سے بہترین دین آپ کا دین ہے. کل میری کیفیت یہ تھی کہ ساری کائنات کے چہروں میں سے نعوذ باللہ سب سے بہترین چہرہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج میری کیفیت یہ ہے کہ ساری کائنات کے چہروں میں سے سب سے عظیم چہرہ آپ کا چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں اسے کہا. آخر کیا بات تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اور پھر مسلمان ہماری طرح کا مسلمان نہیں ہوا. آپ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جائیں آپ عمرہ کریں. عمرہ کرنے جاتا، وہاں کسی نے پوچھا ثمامہ صبوتا، بے دین ہو گیا، تو صحابی ہو گیا؟ اس دور میں جو انسان صحیح دین پر آتا تھا اور صحیح بات کہتا تھا لوگ اسے صحابی کہتے تھے. اور آج کے دور میں چونکہ زبانیں بدلتی جا رہی ہیں، آج کے دور میں لوگ اسے وہابی کہتے ہیں. یہ آپ کا اخلاق ہے. کہنے لگا سب ہوتا بے دین ہو گیا، صحابی ہو گیا؟ کہتے نہیں، ولیکن اسلمت، میں مسلمان ہوا ہوں. اور مکے والوں سے کہتا ہے کان کھول کے سن لو، آج کے بعد یمامہ زمین سے گندم کا کوئی دانہ تمہارے پاس تب تک نہیں پہنچے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. اتنا مرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا. یقین جاننا کبھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کا مظاہرہ. اور صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں. صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے کی تھیں
قریشی خود ہی ان شرائط میں سے ایک شرط کو توڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تیاری کرو، 10,000 کا لشکر ہے۔ بڑے غصے میں ہے، ہم نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، انہوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، بڑا تشدد کیا۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے جانے والے سارے مظالم انہیں یاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں بند کیا ہے، آپ کو یاد ہے۔ ابو بکر صدیق کو مارا گیا، انہیں یاد ہے۔ مسلمانوں کے خلاف بد زبانی کی گئی، بد کلامی کی گئی، سارا یاد ہے۔ واقعہ تو لمبا ہے، صرف اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات کا وقت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لشکر کو پھیلا دو، ہر خیمے والا اپنی آگ الگ الگ جلائے، تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو پتہ چلے لشکر چھوٹا نہیں ہے، ایک عظیم لشکر آ رہا ہے۔ ابو سفیان اتفاق سے باہر نکلے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، دیکھا آگ جل رہی ہے، اپنے ساتھی سے پوچھتا یہ کون ہے؟ اس نے بتلایا فلاں قبیلہ ہے۔ کہتا نہیں وہ تو اتنا قبیلہ ہے ہی نہیں۔ بالآخر پتہ چلا کہ یہ کوئی قبیلہ نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آئے۔ پناہ لی سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آ کر مسلمان ہو کر پناہ میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کا پیغمبر سردار ہے ابو سفیان۔ یہ بات یاد رکھے، ایک نقطے کی بات ہے، دین اسلام کسی آدمی کی سرداری اور عزت کبھی بھی نہیں چھینتا۔ جو انسان زمانہ جاہلیت میں سردار تھا، اسلام میں آیا تو سردار ہی رہا۔ سمامہ بن اسال کا واقعہ آپ نے سنا، سردار تھے، مسلمان ہونے کے بعد سردار رہے۔ نجاشی بادشاہ تھا، جب غیر مسلم تھا، مسلمان ہوا ہے تو پھر بھی بادشاہ۔ اسلام کسی کی سرداری نہیں چھین۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میرا کیا بنے گا جی؟ یہ سوچ عبداللہ بن ابی منافق کی ہے، وہ یہ سوچتا تھا۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا، سرداری کو برقرار رکھا اور اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو مومن۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، جو انسان اپنے گھر میں داخل ہو جائے اسے پناہ حاصل ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ جو انسان کعبۃ اللہ میں آ جائے اسے پناہ حاصل ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اور جو انسان ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان حاصل ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ نے عزت دی ہے، وقار دیا ہے، احترام دیا ہے، عزت کو برقرار رکھا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگ جگہ پہ کھڑا کرو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ مسلمان آج جس شان کے ساتھ آئے ہیں وہ شان کوئی معمولی شان نہیں ہے۔ وادی کی تنگ جگہ پہ، دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں تھوڑا سا راستہ ہے۔ یہ 10,000 کا لشکر ہے، نیزے پکڑے ہیں، تلواریں پکڑی ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، اللہ کی شان کے کلمات پڑھ رہے ہیں، زبانوں پر اللہ کا ذکر ہے۔ ابو سفیان دیکھ رہا ہے آج میری قوم کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حتیٰ کہ سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو سفیان کو دیکھتے ہیں تو اپنی زبان سے کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج کعبۃ اللہ کی حرمت کو حلال کر دیا جائے گا، آج تمہارے خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی۔ ابو سفیان گھبرا جاتا، پریشان، چہرے پر غمی کے آثار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزرے تو ابو سفیان کہتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کے صحابی نے کیا کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟
تو کہتا اس نے کہا ہے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج کعبۃ اللہ کے اندر خون بہایا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبا، اس نے جھوٹ بولا ہے، آج حرمت کا دن ہے، آج کعبۃ اللہ کی عظمت کو 4 چاند لگائے جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، شرمندہ ہیں، پریشان ہیں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے۔ آپ کو بھی سارے مظالم یاد ہیں، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹ جانا آپ کو یاد ہے، آل یاسر کا شہید ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے، بلال کا گلیوں میں گھسیٹا جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹ کے اندر کو ڈالا گیا آپ کو یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا آپ کو یاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا آج تم خود ہی بتلا دو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، آپ خود ہی پوچھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے آپ کریم ہیں، آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے حسن سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم اذهبوا انتم الطلقاء، آپ نے فرمایا تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ آپ کا اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان الا حسن الخلق، میزان میں، ترازو میں، جس میں اللہ نے انسانوں کے اعمال تولنے ہیں، انسان کی نیکیاں اور بدیاں تولی جانی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ترازو میں، اس میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی پہچان قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کا ذکر کیا ہے، سنن ابی داود میں حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، فرمایا میں اس آدمی کو جنت کے اندرونی کنارے پر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی نہیں کرتا، حق چھوڑ دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان اپنا حق لے، حق تو مل جاتا ہے لیکن رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس نے حق لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لڑائی کرتا ہی نہیں، جھگڑا نہیں کرتا، دوستی نہیں توڑتا، تعلق نہیں توڑتا، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اس نے دنیا میں اپنا حق چھوڑا ہے، میں جنت کے اندرونی کنارے پر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس آدمی کو جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے چاہے مذاق کے اندر ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، آپ کوہ صفا پہ جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں،
اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے، میں خاتم النبیین ہوں، یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا ہے، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا طویل عرصہ گزارا ہے، تم خود ہی بتلاؤ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا کہ جھوٹا پایا ہے؟ تو سارے کے سارے بیک زباں ہو کر کہتے ہیں ہم نے آپ کو سچے ہی پایا ہے، آپ نے اپنی سچائی کو پیش کی۔ ہمارے شیخ استاد حافظ عبد المنان نور پوری، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ہمیں پڑھا رہے تھے تو کہنے لگے شاگرد پڑھ کر فارغ ہوا تو استاد سے اجازت لے کے جانے لگا، تو سند کا مطالبہ کرتا استاد جی سند، تو کہنے لگے بیٹا تو نے جھوٹ نہیں کبھی بولنا۔ کہنے لگا جھوٹ تو نہیں بولوں گا تو سند؟ کہنے لگے سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، جھوٹ نہیں تو نے بس بولنا۔ وہ کہتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ سند تو مجھے دیں۔ تو کہنے لگے اگر تو بولے گا نا جھوٹ، تیرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو لوگ تیری سند کا اعتبار نہیں کریں گے، لیکن اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تیری سچائی کے چرچے ہوں گے، تو اس سے کوئی سند نہیں مانگے گا۔ سچائی یہ دین اسلام کی یہ بھی پہچان ہے، مومن سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا جو انسان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیتا۔ میں ایک مجلس میں تھا، میں تنظیم کا جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا، لوگ دعوت دیتے ہیں تو لولی لنگڑی دعوت دیتے، اور دعوت کا جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، جو ان کا امیر ہے یا جو ناظم تھا، اپنے شرکاء سے کہتا ہے بھائی میں آپ سے ایک التماس کروں گا، بے مقصد جھوٹ نہ بولا کرو، بے مقصد جھوٹ نہ بولنا، جس کام میں تمہارا مفاد نہیں اس میں جھوٹ نہ بولنا۔ عجیب بات، جھوٹ بولنا ہی نہیں، جھوٹ نحوست ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، گناہوں کا دروازہ ہے، اور گناہوں کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، حتیٰ کہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا اخلاق اچھا ہے میں اس بندے کو جنت کے اعلیٰ درجے پر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حسن اخلاق یہ دین اسلام کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ اپنی زبان کے سخت ہوتے، آپ اپنے مزاج کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے قلم کی اور جو کچھ قلم لکھتے ہیں ان کی قسم ہے، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو یہ بات قسم اٹھا کر ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ اپنی وضاحت دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو نے میرا چہرہ تو خوبصورت بنایا ہے، اللہ میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ میری آپ سے التماس ہے، یہی سیرت ہے، یہی سیرت کا ہمیں درس ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔